السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے راستے میں سے نکلے گا، وہ دائیں اور بائیں فساد کرتا پھرے گا۔ تو اے اللہ کے بندوں، تم ثابت قدم رہنا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال زمین پر کب تک رہے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، اور اس 40 دن میں ایک دن 1 سال کا ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کا ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی دن اپنے معمولی طریقے کے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوں گے تو اس میں ہمیں ایک وقت ہی کی نماز کافی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں بھی اندازہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زمین پر چلنا کس طرح کا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی اتنا تیز اس کا رفتار ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا، تو یہ لوگ اس کے قول پر ایمان لے آئیں گے۔ تب وہ آسمان سے کہے گا کہ اے آسمان پانی برسا، تو وہ آسمان پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس وقت ان کے مویشی جانور خوب موٹے تازے کونکھیں بھرے ہوئے موٹے موٹے تھن والے ہو کر آئیں گے، جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، لیکن لوگ اس کی باتوں کو منہ پر مار دیں گے۔ وہ وہاں سے واپس چلا آئے گا، لیکن یہ لوگ صبح تک غریب ہو جائیں گے، مفلس کی حالت میں ہو جائیں گے۔ دجال ایک بیران میں آ کر کہے گا کہ اے زمین، خزانے کو نکال اپنے پیٹ کے اندر سے، تو وہ اپنے خزانے نکال دے گا۔ یہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح چلیں گے۔ وہ پھر ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو جوانی میں بھرا ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے آواز دے گا۔ وہ شخص ہنستا ہوا اس کے پاس آئے گا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بہت سی رونق ہوگی، غرض یہ کہ ایسے کام کرتے پھرے گا وہ دجال۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو روانہ فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب کی سفید مینارے پر زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ ان کے سر سے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔ جس وقت وہ سر جھکائیں گے تو پسینے کی طرح ان کے سر سے پانی ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی اور چاندی کی دونوں کی طرح وہ قطرے گریں گے۔ جس کافر کو ان کی سانس پہنچے گی وہ فوراً مر جائے گا۔ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ وہ آ کر دجال کو تلاش کرتے کرتے باب کے قریب گھیر لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کے چہروں پر شفقت سے ہاتھ پھیریں گے اور ان کے سامنے جنت کے درجوں کا بیان فرمائیں گے۔ تو یہ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو وحی ہوگی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو نکالتا ہوں جن سے لڑائی کی کسی شخص کو طاقت نہیں، لہذا تم میرے ان بندوں کو لے کر کوہ طور پر محفوظ ہو جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمراہیوں کو اپنے لے کر کوہ طور پر محشور ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو باہر نکالے گا، اور وہ ہر مقام سے دوڑ پڑے گا۔ ان کے اول گروہ کا گزر دریائے تبری پر ہوگا، یہ اس کا تمام پانی پی کر وہ دریا کو سکھا دیں گے، دریا خشک کر دیں گے۔ پھر اس مقام پر دوسرے گروہ آئیں گے اور کیچڑ دیکھ کر کہیں گے کہ شاید اس جگہ پر پہلے کبھی پانی تھا۔ یہ کہہ کر آگے کو روانہ ہو جائیں گے اور جبل احمر کے قریب پہنچیں گے، یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے۔ اور پھر آپس میں کہیں گے کہ جو لوگ زمین پر آباد تھے انہیں تو ہم نے فنا کر دیا، اب ہمیں چاہیے کہ آسمان والوں کو بھی قتل کر ڈالے۔ لہٰذا وہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دکھانے کے لیے وہ تیر خون میں رنگ دے گا۔
اس پورے عرصے میں عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہمراہی طور میں محفوظ رہیں گے، یہاں تک کہ ایک بکری کی سیری بھی ان کے واسطے 100 اشرفیوں سے زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی قوم پر بیماری مسلط فرما دیں گے جو گردن میں پیدا ہوگی، اور صبح کے وقت سب ایسے مرے ہوئے ہوں گے جیسے ایک آدمی مر جائے، یعنی سب کے سب ایک بار مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ کوہ طور سے نیچے تشریف لائیں گے۔ اس وقت ان کی بالشت بھر زمین بھی بدبو اور چربی سے خالی نہیں ملے گی۔ تب وہ اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ایسی چڑیا روانہ فرمائیں گے، ایسی چڑیا بھیج دیں گے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ یہ چڑیا لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے۔ مسلمان ان کے تیر کمان 7 برس تک استعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائیں گے کہ مٹی کا کوئی مکان اور ان کا خیمہ طبقے بنا نہ رہ سکے گا۔ یہ بارش زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ اس وقت زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں ظاہر کر دیں اور جو پھل تجھ میں موجود ہے سب اگا دیں۔ وہ وقت ایسی برکت کا ہوگا کہ ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی، لیکن پھر بھی وہ انار ختم نہیں ہوگا اور اس کے چھلکے کے سائے میں رہ سکیں گے۔ اسی طرح دودھ میں بھی بڑی برکت ہوگی، چنانچہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹی جماعت کو۔ یہ لوگ ایسی حالت میں بسر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا پاکیزہ ہوا مبعوث فرمائے گا کہ وہ ہر مومن کی بغل میں پہنچ کر ان کی روحیں قبض کر لے گی، اور سریر یعنی گنہگار لوگ رہ جائیں گے جو عورتوں سے ایسی صحبت کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔